پیش ہے کنور مہن سنگھ بیدی کی خود نوش سوانح حیات یادوں کے جشن سے 8واں حصہ۔ ابھی میں عمر کے لحاظ سے ایک بار اور آئی سی ایس کے امتحان میں بیٹھ سکتا تھا، لیکن 1932 کے بعد 2-3 سال کے لیے آئی سی ایس کا امتحان بند کر دیا گیا۔ چنانچہ ہم سب لاہور سے منتقل ہو کر زمینداری میں آ گئے۔ دونوں چھوٹے بھائی بورڈنگ ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ اس سے پیشتر کہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی زمینداری زندگی کے بارے میں کچھ بیان کروں، یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ پنجاب میں زمینداری کسے کہتے ہیں۔ دوسرے صوبوں میں، خاص طور پر یو پی میں، زمینداری سے مراد ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کے زمین تو ہوتی ہے، لیکن وہ زمین دائمی طور پر کاشتکاروں کو دی جا چکی ہوتی ہے اور جو کاشتکاروں سے معمولی سی رقم سالانہ وصول کرتا رہتا ہے۔ ایک طرح کی جاگیرداری سی ہے۔ ایسے زمینداروں کو مزارعات یا کاشتکاروں کو بے دخل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ پنجاب میں ہر زمیندار ہر طرح سے اپنی زمین کا مالک ہوتا ہے اور مزارعوں کو بے دخل بھی کر سکتا ہے۔ ایک مقررہ تعداد کی زمین خود کاشت کے لیے بھی رکھ سکتا ہے۔ اس مقدار کا تعین حال ہی میں ہوا ہے۔ متحدہ پنجاب کے وقت کوئی ایسی تعداد یا مقدار مقرر نہیں تھی، چنانچہ پنجاب میں ایسے ایسے زمیندار تھے جن کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین تھی۔ ہمارا خاندان بھی ایسے ہی خاندانوں میں سے ایک تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے گاؤں کے گاؤں اور پرگنوں کے پرگنے اپنی واحد ملکیت میں تھے۔ اپنی رعایا پر مکمل اختیار تھا۔ ایسے زمیندار حکومت کا دستراز ہوتے تھے۔ سمجھدار اور زیر حکام پنجاب کے چند سرکردہ زمینداروں کا تعاون حاصل کرنے کے بعد بڑے آرام سے صوبے کی حکومت چلا سکتے تھے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس قدر اختیار رکھنے کے باوجود زمیندار اپنی رعایا کو بھی بچوں کی طرح سمجھتے تھے اور ان کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ تقسیم کے بعد یہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا اور حکومت لاکھ کوششوں کے بعد بھی دیہات میں وہ خوشگوار فضا قائم نہ ہو سکی جو ان وقتوں میں تھی۔ کاشتکار اور دیہاتی مزدور بھی مطمئن نہیں تھے۔ بے روزگاری اور قانون شکنی بھی بڑھ گئی تھی۔ راجاؤں اور مہاراجاؤں اور نوابوں، جاگیرداروں اور زمینداروں کے طبقے کو ختم کرنا ایک غلطی تھی۔ جہاں جہاں ضرورت تھی آج ان کی اصلاح کی جاتی ہے، لیکن اس کو نیست و نابود کر دینا ناانصافی نہیں بلکہ سینہ زوری تھی جس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اگر حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ ایسا کرنے سے امیر و غریب میں جو خلیج ہے اسے کم کیا جا سکتا ہے، تو یہ پالیسی بری طرح فیل ہوئی۔ امیر پہلے سے زیادہ امیر، غریب پہلے سے زیادہ غریب ہو گئے، اور پھر ستم یہ کہ یہ چھری سب کی گردن پر نہیں پھری۔ صرف وہ لوگ اس کا شکار ہوئے جن کا تعلق زمینداری سے تھا۔ بڑے بڑے صنعت کاروں کو بڑھاوا دیا گیا۔ زمینداروں کے پاس کوئی ذریعہ کالا دھن فراہم کرنے کا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اپنی جائیداد کو چھپا سکتے تھے۔ صنعت کاروں کے پاس لاکھوں کروڑوں کا کالا دھن ہے جو ہندوستان میں اور باہر کے ملکوں میں چھپا رکھا ہے۔ ان کا کاروبار باقاعدہ چل رہا ہے۔ زمیندار کی آمدنی محدود کر دی گئی، لیکن صنعت کار اس سے مبرہ ہے۔ اگر واقعی امیری اور غریبی کا امتیاز مٹانا مقصود تھا تو برلا، ٹاٹا، ڈالمیا، سنگھانیا وغیرہ کی تمام آمدنی سرکار غریبوں کے لیے لے لیتی اور ان کی مناسب تنخواہیں مقرر کر دیتی تاکہ یہ لوگ اس سے زیادہ نہ لے سکیں اور باقی روپیہ غریبوں کی امداد میں خرچ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ایسا ہوتا بھی کیسے اور کیوں ہوتا؟ لوک سبھا اور ودھان سبھاؤں کے نیتاؤں میں کھربوں روپے جو خرچ ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا؟ حکومت کانگریس کی ہو یا جنتا پارٹی یا کوئی اور کسی پارٹی کی حکومت قائم ہو، چناؤ تو سب کو لڑنا ہے۔ ایسے وقتوں میں صنعت کاروں کے علاوہ کون کھربوں روپیہ چندہ دے سکتا ہے؟ اس لیے اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کون سی حکومت ذبح کر کے کوتاہ اندیشی کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ میں تو ذکر کر رہا تھا کہ لاہور سے واپس آتی زمینداری میں آنے کے بعد میری عمر اس وقت 22 برس کی تھی۔ کسرت کرنے کا بے حد شوق تھا۔ کبڈی، کشتی، مگدر اٹھانے میں بھی مہارت تھی۔ موسیقی سے بھی خاصی دلچسپی تھی۔ دور دراز سے پہلوان، کبڈی کے مشہور کھلاڑی، شہسوار اور موسیقار اپنے وطن کے مظاہرے کے لیے آتے تھے اور لوگوں کی دلچسپ قائم رہتی۔ اگلی بار پھر پیش ہوگی اسی کتاب سے کوئی دلچسپ واقعات۔